إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین گرامی، مجھے امید ہے رمضان اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے اور آپ نے انشاءاللہ اس رمضان کی سعادتوں، برکتوں اور رحمتوں کی ساری گھڑیاں جو ہیں وہ سمیٹی ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے روزے قبول فرمائے، آپ کی عبادتیں قبول فرمائے. آج میں یہ کوئی درس دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ اپنی بپتا سنانے کے لیے، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ میں بپتا سنا کر خود درسی کا کوئی مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ وہ اس لیے کہ تحریری اور تقریری درسوں کا جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے، میں عمر کے اس مرحلے میں ہوں. 82 سال میری عمر ہو رہی ہے. اس عمر میں ناتوانی بھی ہو جاتی ہے، کمزور بھی ہو جاتی ہے، دبے ہوئے امراض ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں. لیکن میرا سلسلہ چل رہا تھا، الحمدللہ گزارا ہو رہا تھا، تحریری درس بھی جاری تھے، اور امید تھی، نیت تھی کہ انشاءاللہ رمضان میں 4 تقریری درس جو ہے وہ بھی مکمل کر لوں گا. لیکن اس دوران میں ہوا یہ کہ میں بیٹے کے پاس دبئی گیا ہوا تھا. ریڑھ کی ہڈی کا میں پرانا مریض ہوں، وہ تکلیف رہتی ہے. لیکن اس بار ایسا ہوا کہ ریڑھ کی ہڈی کے نچلے سے اور دائیں کولے میں اتنا شدید درد شروع ہو گیا جو میرے لیے برداشت کے باہر ہو گیا. اب وہاں جو ڈاکٹری علاج ممکن تھا وہ شروع کیا. فزیو تھراپی بتایا گیا کہ اس کا سب سے بہتر حل ہے. 4 سیشن فزیو تھراپی کے ہو گئے تھے، لیکن درد جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا، بہت زیادہ بڑھ رہا تھا. سانس لینا بھی ممکن نہیں تھا، بیٹھنا اٹھنا ممکن نہیں تھا. تو میں نے بیٹے سے اصرار کر کے اسے یہ کہا کہ مجھے پاکستان بھیج دو، یہاں شاید کوئی بہتر ڈاکٹر اور بہتر علاج میسر آ جائے. یہاں آ گیا. جو تکلیف لے کر آیا تھا وہ کولے کا درد اور ریڑھ کی ہڈی کا درد تھا. لیکن یہاں پہنچتے ہی اللہ کی شان یہ تھی کہ وہ درد کم ہوتے ہوتے بہت کم ہو گیا. وہ کم ہوا، لیکن اس کے ساتھ میرے لیے ایک اور تکلیف یہ رونما ہوئی، وہ تھی سانس کی تکلیف. میں استھما کا تو مریض ہوں، لیکن وہ زندگی کی گاڑی چل رہی تھی. یہ دروس کا سلسلہ اسی حالت میں چل رہا تھا. لیکن اب یہ ہوا کہ سانس لینا میرے لیے مشکل ہو گیا. لیٹے ہوئے سانس لینا تو گہرا سانس لینا تو اتنا مشکل تھا کہ مجھے بار بار اٹھ کر گہرا سانس لینا پڑتا تھا. بیٹھے ہوئے بھی گہرا سانس لینا بہت مشکل تھا، سخت تکلیف تھی. اب بیٹا مجھے
ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے گیا. سانس لینے میں بھی تکلیف تھی. بہت اچھے ڈاکٹر تھے. انہوں نے پہلے ECG 2 مرحلے وہ ہوئی، اس میں کوئی تکلیف سامنے نہیں آئی. پھر انہوں نے کہا کہ 3 دن بعد ہمارا ہارٹ اسپیشلسٹ بیٹھے گا، آپ 3 دن بعد آئیں اور دل کا مزید چیک اپ کرائیں. 3 دن بعد گئے اور دل کا مزید چیک اپ کرایا، لیکن دل کی کوئی تکلیف نہیں نکلی. ہارٹ اسپیشلسٹ کی رائے کے مطابق دل میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. دل کا درد بھی نہیں تھا، سانس کی تکلیف تھی. لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے سخت تکلیف تھی. اس حالت میں میرے لیے اور افتاد آ پڑی. رمضان المبارک آ گیا، روزے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے نصیب کی. روزہ رکھ رہا تھا، کچھ ناتوانی ہو گئی، یہ ایک پہلو بھی تھا. اور صورتحال یہ ہو گئی کہ میری سانس لینا، لیٹے ہوئے سانس لینا بالکل مشکل ہو گیا. گہرا سانس لینے کے لیے مجھے لیٹے لیٹے اٹھ کر بیٹھنا پڑتا تھا کئی بار. اب یہ تکلیف اتنی بڑھ گئی، اسی کی وجہ سے دل کے ڈاکٹروں کے پاس گیا. انہوں نے تسلی دی دل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اعصابی تکلیف شروع ہو گئی، اور وہ بجائے خود سخت تکلیف تھی، اور وہ ابھی جاری ہے. نیند غائب ہوگی، رات کو سونا دن کو سونا مشکل ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. روزے میں رکھ رہا تھا، مشکل تھی، تکلیف تھی، لیکن آج الحمدللہ 18واں روزہ جو ہے وہ تکمیل کی طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. اصل میں مسئلہ یہ ہے جس کی وجہ سے یہ میں گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ تکلیف جس طرح بڑھتی جا رہی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں دروس کا یہ سلسلہ، تحریری دروس اور تقریری دروس کا یہ سلسلہ جاری رکھ سکوں گا یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو یہی فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی حد تک پابند بنایا ہے جس حد تک اس کی طاقت اور وسعت اور استطاعت ہو. اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتا. اپنے دین کی خدمت کے لیے بھی وہ انسان کی صحت، توانائی اور ہمت اور طاقت وہ ساری دیکھتا ہے. اب میں نے عرض کیا رمضان اختتام کو پہنچ رہا ہے، 2 روزے رہ گئے ہیں. اس کے بعد کیا میری توانائی لوٹتی ہے؟ کیا میری توانائی بحال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ خدا نخواستہ. اگر وہ خدا نخواستہ بحال نہ ہو، کیونکہ میرے ہاتھوں میں کریمپس، پاؤں میں کریمپس، یہ سلسلہ پرانا تھا لیکن وہ اب زیادہ ہو گیا. کریمپس یہ آپ حضرات خواتین جانتے ہیں کہ ہاتھوں اور پاؤں میں خود بخود ایک مروڑ سا آنا شروع ہو جاتا ہے، خود بخود، اور وہ تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ رہتا ہے، ہاتھوں کا بھی اور پاؤں کا بھی. اس کا ڈاکٹروں کو کہنا ہے
کہ کمزوری کی وجہ سے یہ ہوتا ہے عمر کے اس مرحلے میں۔ بہرحال وہ خاصی تکلیف ہے۔ آج سے قلم سے لکھنا تو میں مدت سے چھوڑ چکا ہوں۔ یہ جو موبائل پر لکھتا تھا آسان نہیں لکھتا تھا، درس جو ہر ہفتے لکھتا تھا مشکل ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج درس نمبر 260 آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، فیس بک پر بھی اور واٹس ایپ پر بھی۔ اگر خدا نخواستہ میں یہ سلسلہ قائم نہ رہ سکوں، آپ میں صاحب علم لوگوں کی کمی نہیں ہے جو بآسانی یہ سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ پہلے تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میری توانائی لوٹ آئے، میری ہمت لوٹ آئے، میری طاقت لوٹ آئے، اور رمضان کے بعد میری کمزوری دور ہو جائے اور میرے یہ معمولات جو ہیں وہ چلتے رہیں۔ کیونکہ میں نیت کیے ہوئے تھا کہ کم از کم 300 درس جو ہیں وہ انشاءاللہ تحریری وہ فیس بک پر اور واٹس ایپ پر پیش کروں گا۔ یہ تو 300 کی لمٹ میں اپنے لحاظ سے رکھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 400 بھی ہو سکتے ہیں، 500 بھی ہو سکتے ہیں۔ سورہ توبہ اختتام کو پہنچ رہی ہے، تو میں آج آپ کے سامنے اپنی یہ مشکل پیش کی ہے، اپنی یہ تکلیف پیش کی ہے۔ میری یہ آواز بہت دبی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، مشکل سے نکل رہی ہے، اعصاب کی سخت تکلیف ہے، نیند کی سخت تکلیف ہے۔ نیند کی گولی کھانے سے بھی بعض اوقات نیند نہیں آتی۔ تو یہ تکلیف ہے جس تکلیف میں مبتلا ہوں۔ میرے لیے دعا کیجیے رمضان المبارک کے اختتام کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ میری یہ تکلیفیں بھی ختم کر دے، مجھے مکمل شفا دے دے، مجھے مکمل تندرستی دے دے۔ میری یہ سارے درد، سانس کی تکلیف، اعصاب کی تکلیف، یہ ساری کی ساری رفع ہو جائے، اور میں اس وقت تک بھی اللہ کے دین کی خدمت کا جو کام انجام دیا وہ اپنی کسی صلاحیت کی وجہ سے نہیں، اللہ کی توفیق سے ہوا۔ جو کتابیں لکھی اللہ کی توفیق سے لکھی۔ سیرت پر اللہ نے توفیق دی، 3 کتابیں لکھی، اس کی توفیق سے ہوئی۔ دوسرے موضوعات پر بھی کم از کم 1.5-2 درجن میری کتابیں ہیں، وہ میرے کسی صلاحیت کا نہیں، اللہ تعالیٰ کے احسان کا نتیجہ ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ احسان مجھ پر زندگی کے آخری سانس تک جاری رکھے، زندگی کے آخری سانس تک میں محتاجی اور معذوری سے اللہ کی پناہ میں رہوں، اور اس دنیا میں سے چلتا پھرتا اٹھوں، محتاج اور معذور بن کر نہ اٹھوں، چلتا پھرتا اٹھوں۔ دروس جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ میں سے صاحب علم حضرات کی کمی نہیں ہے۔ اگر میں یہ سلسلہ خدا نخواستہ رمضان کے بعد بھی توانائی میری لوٹ کر نہیں آتی، صحت میری بحال نہیں ہوتی، اور میں یہ سلسلہ قائم رکھنے کے قابل نہیں رہتا، تو آپ میں سے جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا ہے، دانش دی ہوئی ہے، جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے تحریر کی صلاحیت دی ہوئی ہے، وہ فیس بک پر بھی اور واٹس ایپ پر بھی
قرآن پاک کا درس کا یہ سلسلہ جو ہے وہ قائم رکھیں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ خود مجھے توفیق دے اور میں یہ سلسلہ زندگی کے آخری سانس تک جاری رکھوں۔ اور یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ کے دین کی خدمت میں، قرآن کی خدمت میں آج دن تک مجھ سے جو کچھ بن پڑا اللہ تعالیٰ قبول کرے، میرے لیے توشہ آخرت بنے، صدقہ جاریہ بنے اور میری مغفرت کا ذریعہ بنے، اللہ کی رضا کا، خوشنودی کا ذریعہ بنے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔